فصح العربی والعجم المبعوث إلى كافة الأمم بجوامع الكلم نبينا وسيدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وبعد رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی آمین یا رب العالمین۔ جی عربک اسٹڈیز کے اندر کچھ بیسک ہم نے باتیں کی تھیں، انٹروڈکشن ہمارا ہوا تھا، اس کے بعد سٹوری ہماری یہاں سے شروع ہوئی تھی کہ عربی زبان کے اندر 28 حروف ہیں، وہ حروف ملتے ہیں تو کیا بنتا ہے؟ لفظ بنے گا۔ اور لفظ عربی زبان کے اندر دو طرح کا ہوتا ہے، ہر زبان کی طرح۔ ایک ہے جنہیں آپ سلینگز کہتے ہیں، ان کا کوئی مطلب نہیں ہوتا، لوکل ڈائلیکٹس کے لوگ ہیں بس وہ جانتے ہیں ان کو، اور دوسرے بامعنی الفاظ، ٹھیک ہے۔ اور ظاہر ہے کہ قرآن مجید کے اندر بھی کوئی آپ کو فضول لفظ نہیں ملے گا، سارے بامعنی الفاظ ہی ہیں، احادیث کے اندر بھی۔ تو ان کو عربی زبان کے اندر کیا کہتے ہیں؟ کلیمہ۔ تو عربی زبان کے اندر جو بھی لفظ ہے، جو ڈکشنری میں آئے گا، جو قرآن میں آئے گا، جو حدیث میں آئے گا، ان کو ایک کامن جو نام دیا گیا وہ کیا ہے؟ کلیمہ۔ آگے کلیمہ کی 3 اقسام ہیں۔ ہاں جی، کیا تھیں جی؟ الکلمات الثلاث، اسم و فعل و حرف۔ کلیمہ کی عربی کے اندر 3 قسمیں ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پارٹس آف اسپیچ جنہیں آپ کہتے ہیں انگلش کے اندر 10-11 ہیں، انگریزوں کا اختلاف ہے ٹوٹل کتنے ہیں، عربی کے اندر بہرحال وہ کتنے ہیں؟ 3 ہیں، اسم، فعل، حرف۔ پھر ان کی ڈیفینیشن ہم نے کی۔ اب ذرا آگے چلیں گے، ہم اسم کو اسٹڈی کرنا ہم نے شروع کیا تھا، اسم کا چیپٹر ہم پڑھ رہے تھے، اور ہم نے دیکھا کہ اسم کو اسٹڈی کرنے کے لیے، پڑھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، ترجمہ کرنے کے لیے، جملوں میں استعمال کرنے کے لیے کتنی باتیں؟ 4 کریکٹرسٹکس ہیں کسی بھی اسم کے جو آپ کو پتہ ہونے ضروری ہیں۔ جب بھی کوئی اسم سامنے آئے، قرآن کے اندر آئے، حدیث کے اندر آئے، بورڈ کے اوپر سامنے آئے، سننے میں آپ کو ایک اسم ملے، تو فوراً 4 باتیں اس کی آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ 4 چیزیں کیا تھیں؟ وسعت، عدد، جنس، اعراب۔ انگلش میں کیا لکھا تھا ہم نے ان کو؟ وسعت کیپیسٹی، عدد نمبر، جینڈر اور اسٹیٹس۔ اس کے بعد یہ 4 چیزیں ہیں، وسعت، عدد، جنس، اعراب۔ یہ 4 چیزیں میں نے آپ کو بتایا تھا، پڑھ لیں گے تو عربی ہمیں اسم جو ہے اس کی اسٹڈی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ یہ 4 چیزیں ہم پڑھ لیں گے تو اسم کی اسٹڈی ہماری کمپلیٹ ہو جائے گی۔ اس کے بعد ہم نے جو ترتیب لکھی، وسعت، عدد، جنس، اعراب، اسٹڈی کس کو کرنا شروع کیا؟ سب سے نیچے سے لکھیں گے، اسی ترتیب سے، یاد بھی اسی ترتیب سے کریں گے، وہ انشاءاللہ بعد میں آپ کو حکمت پتہ چل جائے گی۔ سب سے پہلے کیا پڑھا ہم نے؟ اعراب کو پڑھنا شروع کیا، اسٹیٹس۔ اعراب کیا ہوتا ہے؟ کیا سمجھا تھا ہم نے؟ پہلی بات کہ کبھی بھی یہ نہیں غلطی کرنی کہ اعراب زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ وہ بچپن سے غلطی ہے، جو کیونکہ بچپن میں عام طور پہ عبارت لکھی ہوتی ہے تو کہا جاتا ہے اعراب لگائیں، تو وہی ذہن میں بیٹھی ہوئی ہوتی ہے اکثر بات کے اعراب جو ہے وہ زبر زیر پیش کا نام ہے، اور یہی وہ چیز ہے اگر ذہن سے نہ نکلے تو عربی نہیں آ سکتی آپ کو کبھی بھی۔ تو اس کو ہم نے الگ کیسے کیا؟ پہلے دن ہی میں نے آپ کو ایک چیز بتا دی تھی کہ زبر زیر پیش کیا ہے؟ واولز ہیں، حرکات ہیں۔ جیسے انگلش کے اندر کیا ہوتا ہے؟ اے ای آئی او یو واولز ہوتے ہیں، عربی کے واولز 3 ہیں، زبر زیر پیش۔ او کی ساؤنڈ عربی میں نہیں ہوتی اور ای کی ساؤنڈ عربی میں نہیں ہوتی، ٹھیک ہے نا؟ باقی 3 واولز اسی طرح عربی کے اندر۔ اعراب کیا ہے؟ اعراب ہے کسی بھی اسم کا جملے کے اندر اسٹیٹس کیا ہے، جو فرق آئے، مائے اور می کے اندر ہے۔ سب سے مراد میں ہی ہوں، لیکن کیا ہے؟ اسٹیٹس فرق ہے، آبجیکٹیو کیس، سبجیکٹیو کیس، پوزیسو کیس کا۔ آسان لفظوں میں نے آپ کو سمجھایا تھا، فاعل، کام کا کرنے والا، ڈوور، یہ ایک اسٹیٹس ہو سکتا ہے۔ دوسرا کیا ہو سکتا ہے؟ اسم مفعول بن رہا ہے، وکٹم آف دی ایکٹ ہے جملے کے اندر، جس پر ہاں جی عمل کیا جا رہا ہے۔ اور تیسرا کیا ہے؟ نہ فاعل ہے، ڈوور ہے، نہ ہی وکٹم آف دی ایکٹ ہے، بلکہ متعلق ہے اس کسی کے، فاعل مفعول کے، ایز اے ریفرنس اس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اس کی مثالیں بھی ہم نے پھر بہت ساری دیکھ لیں۔ پھر اعراب کس طرح سے ظاہر کیا جاتا ہے، لاسٹ کلاس میں ہم نے کل وہ پڑھا کہ اس کی بھی 3 پاسبلٹیز بنتی ہیں۔ عام طور پہ کوئی بھی اسم جو ہے وہ فلی فلیکسیبل ہوتا ہے 3 اعرابی حالتوں میں، 3 شکلیں۔ مثال کے طور پر قلم، قلمن، قلمن، حامدن، 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 اور زیدن، 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 ٹھیک ہے؟ اسے کہتے ہیں کرسیون، کرسین، کرسین۔ آپ بیٹھے ہوئے ہیں کس کے اندر؟ کمرے کے اندر۔ کمرے کا کہتے ہیں
غرفتن غرفتن غرفتن. یہ ڈیسک ہے, میز, کیا کہتے ہیں اس کو؟ مکتبن مکتبن مکتبن. یہ کیا پڑھ رہے ہیں ہم تینوں؟ حالت رفع, حالت نصب اور حالت جر, وہی تین سٹیٹس, ٹھیک ہے. حالت رفع ڈوور فائل, اور حالت نصب مفعول کے لیے ڈیٹیل کے لیے آتی ہے, اور حالت جر ریفرنس کے طور پر جب اسم آتا ہے. پھر میں نے آپ کے سامنے قرآن کی ایک آیت بھی لکھی, آپ سب نے الحمدللہ اس کا ترجمہ بھی ٹھیک کیا, ٹھیک ہے. قاتل داؤد جالوتا, کہ داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کیا. کیسے پتہ چلتا ہے؟ اعراب بتاتا ہے کہ ڈوور کون ہے اور ڈیٹیل کون ہے, فائل کون ہے اور مفعول کون ہے. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی. تو عام طور پر اعراب جو ظاہر ہوتے ہیں اسم کے, عام طور پر اسما جو ہیں وہ فلی فلیکسیبل ہوتے ہیں. جو ہم نے عربی کے اندر کیا کہا تھا, وہ منصرف ہوتے ہیں. تین اعرابی حالتوں میں تین شکلیں. پھر پارٹلی فلیکسیبل ہوتے ہیں, تین اعرابی حالتوں میں دو شکلیں. اور یہ عام طور پہ کون سے اسما ہوتے ہیں؟ جو نام ہوتے ہیں. اور اب جو نام ہوتا ہے ان کو کیا کرتا ہے؟ عام طور پہ پراپر ناؤنس کو وہ پارٹلی فلیکسیبل بنا دیتا ہے. عمرو عمرا عمرا. نہ تو ان کے اوپر تنوین آتی ہے, ڈبل حرکت آتی ہے, اور نہ ہی حالت جر میں زیر آتی ہے, ٹھیک ہے نا. عمرو عمرا عمرا. ابراہیمو ابراہیمون نہیں کہیں گے اس کو, ابراہیمو ابراہیما ابراہیما. مریمو مریما مریما. یعقوبو یعقوبا یعقوبا. یوسفو یوسفا یوسفا. یونسو یونسا یونسا. یہ کیا ہے اصل میں؟ سارے یہ نام ہیں, ٹھیک ہے. فرعونو فرعونا فرعونا, ٹھیک ہے. اس کے بعد پھر تیسری کیٹیگری ہم نے پڑھی نان فلیکسیبل, مبنی اسما, انفلیکسیبل, جو بھی آپ کہہ لیں ان کو, جو تین اعرابی حالتوں میں ایک ہی شکل اختیار کرتے ہیں. موسیٰ موسیٰ موسیٰ, ٹھیک ہو گیا. یہاں تک ہماری بات پہنچی تھی, اعراب ہم نے پڑھ لیا تھا. تو وہی تین چیزیں, چار چیزیں, وسعت, عدد, جنس اور اعراب. میں سے اعراب ہم نے کور کر لیا. اب اگلی چیز جو ہماری پڑھنے کی آج کی ہے وہ کیا ہے؟ ہاں جی, آج ہم پڑھیں گے اسم کا جینڈر کیسے ہم آئیڈینٹیفائی کریں گے. یہ جو جینڈر ہے یہ ہر زبان کے اندر ہوتا ہے. مثال کے طور پر لائٹ جلتا ہے یا جلتی ہے؟ جلتی ہے, حالانکہ یہ لڑکی نہیں ہے. بس اس کا استعمال ہے ہماری زبان کے اندر, اردو میں کیا ہے وہ؟ فیمینن ہے, مونس ہے, ٹھیک ہے. ادھر کر دیں, ٹھیک ہے. تو اسی طرح قلم ٹوٹ گیا یا قلم ٹوٹ گئی؟ ٹوٹ گیا, حالانکہ لڑکا نہیں ہے. اس کا استعمال کیا ہے اردو کے اندر؟ اس کا استعمال مذکر ہے. کوئی آپ سے اردو سیکھنے آئے, پوچھے آپ سے یہ کیوں نہیں کہتے آپ قلم ٹوٹ گئی, کیا جواب ہے آپ کا؟ اب ہماری زبان ہے, ہم نے اسی طرح سنی ہے بڑوں سے اور اسی طرح استعمال کی جاتی ہے, ٹھیک ہے. تو اصل میں جو جینڈر ہے اس کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا ہے؟ اہل زبان کے ساتھ, کہ وہ اپنی زبان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, کس طرح سے بولتے ہیں, کن چیزوں کو مذکر بولتے ہیں اور کن کو مونس بولتے ہیں. اردو کے اندر بھی اسی طرح کچھ چیزیں مذکر ٹریٹ کی جاتی ہیں اور کچھ مونس ٹریٹ کی جاتی ہیں. انگلش کے اندر بھی اسی طرح ہے. فرق ہے کہ انگلش کے اندر ایک نیوٹرل پروناؤن بھی ہوتا ہے, ہی مذکر کے لیے, شی مونس کے لیے, اور اٹ بھی استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. لیکن بہرحال عربی کے اندر ہر اسم یا مذکر ہوگا یا مونس ہوگا. اب سن لیں جو کام کی بات ہے, جو قاعدہ ہے, اصول ہے عربی کے اندر. عربی زبان کے اندر جو اصول ہے وہ یہ ہے کہ ہر اسم, اچھا ہم نے اعراب پڑھے تھے, ہر اسم کی ڈیفالٹ حالت کیا تھی عربی؟ حالت رفع. حالت رفع نصب میں کسی وجہ سے جائے گا, حالت جر میں کسی وجہ سے جائے گا. تو دوسری بات آج نوٹ کر لیں کہ جنس یا مذکر ہو سکتی ہے یا مونس ہو سکتی ہے. یہ لفظ مونس نہیں اس کو کبھی بھی پڑھنا, یہ ہے مؤنث, حمزہ ہے, یہ واؤ کے اوپر حمزہ کا نشان ہے, مؤنث.
عربی زبان کے اندر استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہے. عربی زبان کے اندر استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ہے، الا یہ ایکسیپشن ہے. اب کیا ہے ایکسیپشن ہمیشہ تھوڑی ہوتی ہے. عربی زبان کے اندر استعمال ہونے والا ہر اسم مذکر ٹریٹ کیا جاتا ہے، مذکر سمجھا جائے گا، الا یہ کہ اس کا مؤنث ہونا ثابت ہو جائے. ہم اس کو ثابت کر دیں گے یہ مؤنث ہے تو مؤنث ہے، ورنہ اس آنکھیں بند کر کے کیا ہے مذکر ہے. اب مؤنث کو کیسے ہم ثابت کریں گے کہ وہ مؤنث ہے، وہ میں آپ کے سامنے اب آپ کو لکھ رہا ہوں، کریں ذرا غور. اب تو اصل بات کیا ہے، اب اسٹڈی کرنے کی چیز کیا ہے اصل میں مؤنث کو ہم اسٹڈی کریں گے، لسٹ نکال لیں گے، اچھا یہ مؤنث ہوتے ہیں، اس کے علاوہ جو کچھ ہوگا وہ سب مذکر ہوگا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے اصول کیا بنایا کہ عربی زبان میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا until and unless کہ اس کا ہم مؤنث ہونا ثابت کر دیں. تو ہم صرف مؤنث کو پڑھ لیں گے، جو اس کیٹیگری میں فال نہیں کرے گا وہ آنکھیں بند کر کے مذکر ہے. ٹھیک ہو گیا. اور یہ اصول بھی سمجھ لیں، ویسے بھی اسٹڈیز کے اندر جو بھی آپ اسٹڈی کریں، وہ قرآن پڑھ رہے ہوں، حدیث پڑھ رہے ہوں، سائیکالوجی پڑھ رہے ہوں، بایولوجی پڑھ رہے ہوں، یہ اصول ہے کہ ہمیشہ جو اسٹڈی کیا جاتا ہے وہ جو تھوڑی چیزیں ہوتی ہیں ان کو کیا جاتا ہے. آسان لفظوں میں بتا رہا ہوں. مثال کے طور پر کوئی آپ سے پوچھے بھئی میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں لیکن مجھے تھوڑی سی انفارمیشن چاہیے، آپ کہیں گے جی بتائیں. وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ بھی مجھے لسٹ چاہیے کہ اسلام میں کون سی چیزیں جو وہ حلال ہیں اور کون سی جو ہیں وہ حرام، لسٹ بنا کے دیں مجھے. اب آپ بیٹھ جائیں حلال چیزوں کی لسٹ بنانے کے لیے، بوڑھے ہو جائیں گے، لسٹ پوری نہیں ہوگی. ٹھیک ہے، کوئی نہ کوئی نئی چیز دنیا کی نکلتی آئے گی. اصول کیا ہے کہ کلو شیء حلال الا ما حرم اللہ. آپ کہیں یار یہ 4 چیزیں قرآن میں ہیں، یہ 4-8 چیزیں حدیث کے اندر ہیں، یہ حرام ہے، اس کے علاوہ ساری آپ کا کام آسان ہو گیا. تو اسٹڈی کس کو کیا جاتا ہے ہمیشہ تھوڑی چیز کو، اس کے علاوہ دوسری کیٹیگری میں، آسان ہو گیا نا کام. اب اسی طرح اسٹڈی ہم نے کس کو کرنا ہے مؤنث کو، اس کے علاوہ سارا کچھ کیا ہے مذکر. یہاں تک کوئی کنفیوژن ہو. اب ہم نے دیکھنا ہے کہ کوئی اسم کیسے مؤنث ہوتا ہے. آئیں جی دیکھتے ہیں. تو مذکر میں اب اس لیے مٹا رہا ہوں کہ اصل ہمارا ٹاپک کیا ہے، اب مؤنث کو ہم نے اسٹڈی کرنا ہے. ٹھیک ہے، اس کو اوپر لکھ لیتے ہیں ذرا. مؤنث کچھ ایسی ٹائپس ہیں عربی کے اندر، کچھ علامات ہیں کہ اگر ہمیں مل جائے تو ہم ان کو دیکھ کے ایسیس کر سکتے ہیں. ایسیس کرنا یعنی کہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کیا ہوگا، یہ مؤنث ہوگا. دیکھیں لکھوں گا مثال سے، انشاءاللہ سمجھ میں آئے گی بات. ڈیش ریپرزینٹ کر رہی ہے کوئی اسم. اینڈنگ ساؤنڈ جو ہے اگر اسم کے آخر میں کیا آ جائے، گول تا آ جائے، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسم جو ہے وہ مؤنث ہے. ٹھیک ہے، مثال کے طور پر مسلمتن مسلمان عورت، مؤمنۃ مومن عورت. مومن مذکر ہوگا اور مؤمنۃ مومن مؤنث کے لیے استعمال ہوگا. ٹھیک ہے، وقف کر کے پڑھتے ہیں تو پھر اس کو گولتا کو ہم ہاں پڑھتے، مومنہ مسلمہ. ٹھیک ہو گیا. یہ گولتا کیا بتا رہی کہ اسم کیا ہے مؤنث ہے. نمبر 1 اینڈنگ ساؤنڈ اگر آپ کی کیا آ جائے
گولتا آ جائے اینڈنگ پہ. ہاں یہ رہا وہ ڈیفالٹ حالت نصب ہے, کسی وجہ سے نصب جر میں جا سکتا ہے بعد میں. اصل چیز کیا ہے؟ اصل گولتا ہے. ٹھیک ہے ہاں. کیا لکھا ہے؟ یہ یا نہیں ہے. پہلے دن ہم نے تختی پڑھی تھی حروف الہجا کی, آخری ویڈیو میں کیا تھا؟ آخری ہا واؤ یا. یا کیسے لکھتے ہیں عربی کے اندر؟ یا ایسے لکھتے ہیں نقطوں کے ساتھ. عربی کی یا یہ ہوتی ہے. یہ یا نہیں لکھی میں نے, کیا لکھا ہے؟ اس کو الف کہتے ہیں. یہ جو چھوٹا سا اوپر الف بنا نا, پورا الف کیسے ہوتا ہے؟ ایسے چھوٹا لکھا ہے میں نے, چھوٹا نظر نہیں آنا تھا اس لیے عربی میں کیسے لکھتے ہیں؟ یا کی شکل بنا کے اوپر چھوٹا الف. اس کو عربی میں کہتے بھی ہیں الف مقصورہ. نماز کبھی سفر میں پڑھی آپ نے؟ کبھی سفر کیا ہے زندگی میں؟ کیسے پڑھتے ہیں نماز سفر کے اندر؟ قصر کر لیتے ہیں نماز. قصر کسے کہتے ہیں؟ شارٹ کر لینا, مختصر کر لینا. ٹھیک ہے, اس کو کہتے ہیں عربی کے اندر الف مقصورہ, شارٹ الف. ٹھیک ہے, شارٹ الف. یہ جب اسم کے آخر میں آئی, اینڈنگ ساؤنڈ ہے ساری, یہ بات نہیں بھولنی ہے آپ نے کہ لکھ ہی لیں اینڈنگ ساؤنڈز. ٹھیک ہے, جب بھی کسی کی اسم کے آخر میں کیا آ جائے, یہ شارٹ الف آ جائے, کیا آ جائے, تو وہ مونس سمجھا جاتا ہے. میں اس کی مثالیں دوں گا انشاءاللہ, کبھی نہیں بھولے گا آپ کو یہ. ہاں جی, کیسے پڑھتے ہیں اس کو؟ کبری, کب را, حس نا, از ما, بش را, اس طرح لکھتے ہیں. بش را. کیا ہیں یہ سارے مونس نام ہوتے ہیں کہ نہیں ہمارے یہاں؟ یہ نا, کیوں ہوتے ہیں مونس؟ بندے کا نام کوئی بشرا سنا ہے آپ نے؟ نہیں ہوگا. کیوں؟ اب آپ کو پتا چل گیا کہ یہ سارے نام کیا ہیں؟ مونس. الفاظ لفظی مونس ہے یہ. کیوں؟ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف آ رہی شارٹ. الف پڑھتے ہیں نا اس کو. اردو میں کبھی یہ بچپن میں بات سمجھ نہیں آئی تھی کہ جب لکھ یہ رہے ہیں تو پڑھ الف کیوں رہے ہیں. کنفیوژن ہمیشہ ہوتی تھی کہ لکھ کیا رہے ہیں یا پڑھ کیا رہے ہیں الف. جیسے موسیٰ علیہ السلام کا نام ہے, لکھتے کیا ہیں, پڑھتے کیا ہیں. ٹھیک ہے, کیوں؟ یہ ہے ہی نہیں. یہ کیا ہے اصل میں؟ الف کی قسم ہے عربی کے اندر, بس چھوٹی الف ہے. ٹھیک ہے, الف مقصورہ. یہیں سے اگلا سوال ذرا غور کریں, ذرا آپ کے سامنے جو میں نے چیزیں لکھی. اب اس کا اصل نام ہے الف مقصورہ, اس کی ٹرانسلیشن میں نے لکھ دی شارٹ الف. ٹھیک ہے, اب آپ کہیں کہ آخر میں کیا آ رہا ہے؟ الف مقصورہ آ رہی ہے, شارٹ الف آ رہا ہے, تو یہ کیا لہذا کیا ہونا چاہیے؟ تو اس کا جواب کیا ہے کہ عربی سیکھتے وقت کامن سینس کو نہیں بھولنا. وہ نام ہی مذکر کا ہے. نام کس کا ہے؟ مذکر کا ہے. تو اس کو آپ, میں ایک اور مثال دیتا ہوں آپ کو, پھر سے ذرا غور کریں. حمزہ تو, حمزہ پڑھتے ہیں اس کو وقف کر کے. اب آپ کے آخر میں کیا آ رہی ہے؟ گولتا آ رہی ہے. تو یہ کیا ہے؟ مونس ہے. تو جواب کیا ہے؟ جب بندے کا نام, مرد کا نام رکھ دیا حمزہ, تو آپ کہیں کہ بندہ مونس ہے؟ نہیں. ٹھیک ہے نا, جب نام ہی کس کا رکھ دیا, مذکر کا, مرد کا رکھ دیا, تو کامن سینس نہیں چھوڑنی ہے آپ نے اپنی. ٹھیک ہے, کس کا؟ ہاں, نام فیمیل کا رکھ دیں آپ, سمجھ آتی ہے بات. ٹھیک ہے, وہ تو فیمیل کا نام ہو گیا نا. اور یہ بھی مزے کی بات آپ کو چلیں بتا ہی دیتا ہوں, عرب عام طور پہ جو مردوں کے نام رکھتے تھے نا, وہ سارے
फेमिनिन नाउन्स होती थी, मोनस नाम होते थे, हुज़ैफा तू, हमजा तू, ठीक है, ये क्या है? मोनस, लफ्ज मोनस है लेकिन नाम क्या है? मर्द का रख दिया तो अब वो बंदा है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, कितनी हो गई? 2 हो गए आपके। फिर अगर आपके लॉन्ग अलिफ आ जाए, एक शॉर्ट अलिफ था, एक लॉन्ग अलिफ, इसको अरबी में कहते हैं अलिफ ममदूदा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेशन कर लें लॉन्ग अलिफ। कैसे लिखते हैं? ये जिसको आप मद कह रहे थे, ठीक है। आखिर में क्या आ जाए? ये मिक्स ना कर दीजिएगा, ठीक है। अलिफ और आखिर में हमजा, आ उ की साउंड बनेगी। मिसाल देखें जरा। बनी इसराइल ने पूछा, उनको हुक्म दिया कि क्या करो? गाय ज़िबा करो। उनकी आदत क्या थी? जो बात समझ आ गई है उस पर अमल नहीं करना। मीन मेख निकालो, सवाल पूछो, कैसी गाय हो, रंग कैसा हो, जैसे जैसे पूछते गए जवाब मिलता गया, खुद ही फंसते चले गए। पहली दफा में ज़िबा कर लेते, कोई भी कर सकते थे, अपना घेरा खुद ही तंग करते गए। हमारे यहाँ भी आदत होती है कुछ लोगों को, ऐसे ही बस पूछ ही जाएंगे, वो फिर कैसे, फिर उसमें वो कैसे, फिर उसमें वो कैसे, खुद ही अपनी जिंदगी तंग कर लेते हैं, ठीक है। तो जवाब अल्लाह ने क्या दिया था? बकरातुन सफराउ, कैसी गाय हो जी? जर्द रंग की। लिख मैं येलो रेड कलर से रहा हूं। सफराउ, ठीक है ना। सफराउ मतलब येलो, जर्द रंग की। ये लॉन्ग अलिफ की मिसाल हो गई। चौथी चीज मैं आपको लिखवा रहा हूं, समझिए, आपको इंशाल्लाह अगले लेक्चर के अंदर आएगी, इसको बस अपनी लिस्ट के अंदर नोट डाउन कर लें। 3 चीजें देख लीजिए हमने। अगर इसम के आखिर के अंदर क्या आ जाए? गोलता आ जाए, या शॉर्ट अलिफ आ जाए, कुबरा, हुस्ना, उज़मा, बुशरा एटसेट्रा, क्या ये सारे अलामतें मोनस की हैं? या क्या आ जाए? लॉन्ग अलिफ, अलिफ ममदूदा, मद वाला अलिफ, लॉन्ग अलिफ, तो क्या है? ये मोनस की अलामत है। चौथी चीज नोट कर लें। ब्रोकन प्लूरल्स, जमा मुकस्सर, ये इंशाल्लाह हम जब क्या पढ़ेंगे? नंबर्स पढ़ेंगे तो उसमें सारी चीज कवर। अभी बस अपनी लिस्ट में नोट कर ले, है बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये। मुकस्सर, मुकस्सर कहते हैं ब्रोकन, ब्रोकन प्लूरल लिखा ना, कल्बुन मुकस्सरुन, टूटा हुआ दिल, ठीक है, ब्रोकन हार्ट। तो जमा मुकस्सर, टूटी हुई जमा, लिख लें, अभी नोट कर लें, इंशाल्लाह समझ बाद में आ जाएगी। तो हमने देखा जी, किसी भी इसम को अगर आपने मोनस साबित करना हो तो आप एसेस कर सकते हैं अगर इन 4 में से कुछ हो वो, इसके अलावा भी होगा कुछ। अच्छा, आपको पता होना चाहिए कि जुबान जो है वो हमेशा पहले बनती है, ग्रामर बाद में कंपाइल की जाती है। ऐसा कभी भी नहीं हुआ आज तक कि लोगों ने कॉपी पेंसिल पकड़ के तो पहले ग्रामर के रूल्स लिखे हों, फिर सोचा भाई इन रूल्स के ऊपर हम क्या है, जुबान बनाते हैं। ऐसा कभी नहीं होता। आप पढ़ते होंगे या सुना होगा आपने कभी उलमा के बारे में कि निकल गए सहराओं के अंदर, कई साल गए सहरा के अंदर, क्यों रहे? इस्लाम में रहबानियत तो नहीं है, रहबानियत फिल इस्लाम। क्या करने जाते थे सहरा के अंदर? वो बद्दुओं की जुबान सुनते थे, नोट्स बनाते थे। कुरान जिस अरबी में नाज़िल हुआ है वो असल में बेडुइन्स की अरबिक है, बद्दुओं की अरबी है। सहरा नशीन जो सहरा में रहते थे उनके लहजे में कुरान नाज़िल हुआ है। सुनते थे, नोट्स बनाते थे, अरब किस लफ्ज को कैसा ट्रीट करता है। मैंने आपको बताया ना, जेंडर का असल ताल्लुक किसके साथ है? अहले जुबान के साथ। मैं आपको उर्दू की मिसाल देता हूं। देखें, एक लफ्ज है सवारियां। आप कहते हैं सवारियां बैठ गईं, और मुसाफिर बैठ गए। मुसाफिर को क्या ट्रीट कर रहे हैं आप?
مذکر ٹریٹ کر رہے ہیں. سواریاں بیٹھ گئیں خواہ سارے مرد ہوں. کہیں گے آپ کیا؟ سواریاں بیٹھ گئیں خواہ سارے پہلوان مسٹنڈے ہوں. اور مسافر بیٹھ گئے خواہ ساری عورتیں ہوں. اصل کیا ہے دیکھیں نا, مثال کے طور پر اردو میں ناک بہتی ہے, پنجابی چ ناک بگدا ہے. پنجابی میں مذکر ہے, اردو میں کیا ہے؟ تو وہ نوٹ کرتے تھے کہ عرب کون سے لفظ کو کیسے استعمال کرتے ہیں. تو انہوں نے ایک لسٹ بنائی کہ یار یہ اسماء جو ہیں یہ عرب کیا کرتا ہے, ان کو مونس ٹریٹ کرتا ہے. تو قاعدہ کچھ نہیں ہے اس کے اندر. اصل چیز کیا ہے کہ عربوں سے ہمارے بڑوں نے سنا اس طرح سے, تو ان کو کہتے بھی یہی ہیں. دوسری کیٹیگری ہے ان کی ہرڈ. عربوں سے سنا اس طرح گیا ہے کہ ان کو کیا ٹریٹ کرتے ہیں؟ سماعی. سنے اس طرح تھے. دیکھیں ذرا آپ, اس کو بلکہ ادھر کر لیں تھوڑا سا. عربی میں یہ جو آگ سے متعلق جتنے بھی نام ہیں سارے, عرب ان کو کیا ٹریٹ کرتا ہے؟ مونس ٹریٹ کرتا ہے. ویسے آگ اردو میں بھی مونس بولتے ہیں نا, آگ جلتی ہے, تو عربی میں بھی مونس آتے ہیں. مثلا بڑا مشہور لفظ ہے آگ کے لیے عربی میں نارن. نارن کیا ہے؟ اب گرامیٹیکلی یہ لفظ مونس ہے. اسی طرح جہنم. ٹھیک ہے. عربی میں جتنے بھی الفاظ ونڈز کو ریفر کرتے ہیں, مختلف طرح کی ہوا, گرم ہوا, ٹھنڈی ہوا, تیز ہوا, ہلکی ہوا, خوشگوار ہوا, وہ سارے ہواؤں کے لیے جو لفظ ہے عرب کیا بولتا ہے؟ مونس بولتا ہے. کچھ مثالیں لکھیں. قرآن کے الفاظ میں فوکس ابھی کر رہا ہوں صرف. ریحن ہوا کو کہتے ہیں عربی کے اندر, ریحن. اسی طرح سرسرن, ٹھنڈی یک ہوا. ٹھیک ہے, یہ باقاعدہ ایک علم ہے عربی کے اندر کہ الفاظ جس طرح کا ساؤنڈ کرتے ہیں ان کا مطلب ہی وہی ہوتا ہے. سرسرن, ٹھنڈی ہوا, سرسر کرتا ہے بندہ جب. ٹھیک ہے, ٹھنڈی. ٹھیک ہے. اگلی چیز ہے جی وائنز, ڈرنکس جو ہوتی ہیں, شرابیں. ان کے لیے جو الفاظ ہیں وہ عرب مونس بولتا تھا. اس وقت صرف ایک لفظ نوٹ کر لیں جو قرآن میں آپ کو ملے گا. جس کو ہم اردو میں شراب کہتے ہیں نا, عرب اس کو بس ڈرنک کہتا ہے. پینے کی کوئی بھی چیز عربی میں مشروب یا شراب کہلائے گی. خمر یا سرونا کا انل خمری والمیسر ہے. نبی آپ سے پوچھتے ہیں یہ شراب اور جوئے کے بارے میں. خمرن, اس سے زیادہ بھی ضرورت نہیں ہمیں کون کون سی قسم کی ہوتی ہیں. پھر وہ باڈی پارٹس کے جو جوڑے میں ہیں, دو ہیں, اردو میں کہتے ہیں جفت ہیں, جفت ہیں. ان کو عرب کیا کرتا ہے؟ مثال کے طور پر کون سا باڈی پارٹس دو ہیں آپ کے؟ ہاتھ. کیا عربی ہاتھوں کی؟ تو یدن جو ہے یہ عربی میں
ہاتھوں کی عربی کیا ہے؟ یدن، ہاتھ. اسی طرح اور کیا ہے؟ آنکھیں دو ہیں آپ کی، پیر دو ہیں آپ کے. پیر کو کیا کہتے ہیں عربی میں؟ رجلن. رجلن پوری لیگ جو آپ کی ہے، رجلن، دو ٹانگیں ہیں آپ کی. اسی طرح آنکھیں دو ہیں آپ کی، اور اب ان کو بھی مونس ٹریٹ کرے گا. عینن، اور کان دو ہیں آپ کے، تو کانوں کے لیے جو لفظ ہے وہ مونس آئے گا. کان کو کہتے ہیں عربی کے اندر اذنن. ٹھیک ہے، یدن، رجلن، عینن، اذنن. اس کے بعد پھر وہ جب آبزرو کر رہے تھے عربوں کو کہ کون کون سے الفاظ جو ہیں وہ مونس بولتے ہیں، اب یہ لسٹ بن گئی. کچھ الفاظ اور بھی تھے جو کسی لسٹ میں فال نہیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا بھی ان کے علیحدہ لسٹ بنا لیتے ہیں. جو کسی لسٹ میں فال نہیں کر رہے انہوں نے کہا وہ بھی لکھ لیں آپ. کچھ الفاظ ہیں عرب بس بولتا ہے ان کو مونس، اس کو آپ ہیڈنگ دے لیں کہ ویریس ادرس. کچھ اور بھی ہیں، ٹھیک ہے، کچھ متفرق اسماء ہیں. مثال کے طور پر میں لکھ لیتا ہوں جو قرآن کے ذہن میں آ رہے ہیں بس. ارضن کسے کہتے ہیں؟ زمین کو، ارتھ. عرب اس زمین کو کیا بولتا ہے؟ اس کو مونس ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح آسمان، سماءن، یہ بھی مونس عرب بولتا ہے اس کو. یہ بڑی مزے کی بات ہے کہ شمس، سورج، ہمارے ہاں سورج جو ہے مذکر سمجھا جاتا ہے، اور ہماری جو اردو ادب ہے چاند جو ہے وہ مونس ہوتا ہے. شاعروں کی ساری تشبیہات جو اپنی محبوبہ کے لیے وہ چاند سے دے رہے ہوتے ہیں، عربی کے اندر وہ چاند سے نہیں دیتے، کسے دیتے ہیں؟ سورج عربی کے اندر مونس ہے، چاند مذکر ہے. ٹھیک ہے. یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا. کیا خواب دیکھا جی؟ انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا 11 ستاروں کو، والشمس والقمر، ایک سورج، ایک چاند، رأیتہم لی ساجدین، میں نے دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں. عام طور پر جو ہمارے اردو میں بیان کیے جاتے ہیں وہ یہی سمجھا جاتا ہے کہ 11 ستارے کیا تھے جی؟ ان کے 11 بھائی تھے، سورج اور چاند والد اور والدہ. تو سمجھا جاتا ہے کہ سورج والد تھے اور چاند، حالانکہ عربی میں الٹا ہے. جو سورج تھی وہ ان کی والدہ تھیں، کیونکہ عربی میں سورج کیا ہے؟ مونس ہے. اور چاند کیا ہے؟ ان کے والد تھے یعقوب علیہ السلام. تو عربی کے اندر سورج کیا ہے؟ شمسا نام بھی رکھ لیتے ہیں عرب تو. ٹھیک ہے. سورج کیا ہے عربی میں؟ مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے لنگوسٹیکلی. کچھ اور الفاظ بھی ہیں، لکھ لیں. حربن کہتے ہیں عربی کے اندر جنگ کو، وار، جنگ، حرب کا لفظ مونس ٹریٹ کیا جاتا ہے. اسی طرح لفظ آپ کو بار بار قرآن مجید میں ملے گا، نفس. نفس، سیلف، جان آپ کی. نفس، نفس کیا ہے عربی کے اندر؟ مونس ہے. اسی طرح 2 الفاظ عربی میں استعمال ہوتے ہیں گھر کے لیے، ایک ہے بیت، بیتن، اور دوسرا گھر ہے، دوسرا لفظ ہے دار. دار عربی میں مونس استعمال ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو باقی انشاءاللہ قرآن مجید جب ہم پڑھیں گے، گرامر کی ایک بیس ہماری بن جائے گی، پھر آپ کو خود سمجھ آنا شروع ہو جائے گی کہ کون کون سے لفظ عرب مونس استعمال کر رہا ہے. ابھی کچھ میں نے آپ کو موٹی باتیں بتا دی، زمین، آسمان، سورج، نفس، اور کیا ہے؟ حرب، جنگ، دار، گھر. ٹھیک ہے. کچھ موٹے موٹے اسماء، ان کو آپ بس اپنے نوٹس میں سیو کر لیں، بڑا کام آئیں گے آپ کے قرآن مجید پڑھتے وقت بعد میں انشاءاللہ تعالی. ٹھیک ہے جی. یہ ہم نے آج کیا پڑھا؟ مؤنث. یہ ہے جی، آپ نے کسی بھی اسم کو دیکھنا ہو کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث، تو کیا کریں گے؟ پہلے تو آپ دیکھیں گے اس کا مطلب کیا ہے. اگر تو کسی بندے کا ہی نام ہے، اگر کسی بندے کا ہی نام، پھر تو سوال ہی نہیں ہوتا اس کے
مذکر پھر تو بندے کی صفت مذکر ہی آئے گی ظاہر ہے. اچھا اگر اس طرح کسی عورت کا نام ہے انڈرسٹوڈ ہے کہ وہ نام نہیں ہے ویسے کوئی لفظ ہے, پھر ہم یہ سارا چارٹ دیکھیں گے. اچھا ذرا غور کیجیے گا ایک چیز میں, مؤنث کا انگلش میں ترجمہ کیا کریں گے ہم؟ فیمیل کبھی بھی نہیں کرنا. فیمیل کسے کہتے ہیں؟ یہ جو ہم لفظ بولتے ہیں نا میل اور فیمیل, اس کا تعلق اصل میں ہوتا ہے آپ کے ریپروڈکشن کے ساتھ, ٹھیک ہے نا. لائٹ میں نے کہا چلتی ہے, عورت ہے یہ فیمیل نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ فیمینن ہے. ٹھیک ہے, مؤنث کا ترجمہ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, فیمینن. اور اسی طرح اس کا اپوزٹ مذکر کا ترجمہ کیا ہوگا؟ میسکولن. ٹھیک ہے, میں آپ کو مثال دیتا ہوں, بڑی سمجھ آ جائے گی انشاءاللہ آپ کو. دیکھیں غور کیجیے گا ذرا, این ممکن ہے کہ اللہ نے کسی کو میل بنایا ہو, کیا بنایا ہو؟ میل, مرد بنایا ہو, لیکن وہ فیمینن ہو. حرکتیں کرتے ہیں نا لڑکے, کیا ہے وہ؟ وضاقت ایسی بنا لی کہ اگر زنانہ پن ہے اس کے اندر, ہوتا وہ کیا ہے؟ میل ہی ہے, لیکن فیمنزم اس کے اندر آ جاتا ہے, زنانہ حرکتیں کر رہا ہے. اسی طرح اللہ نے کسی کو بنایا ہو فیمیل, وضاقت کیسی بنا لی ہے, تو ایسی عورت کو کہیں گے یہ عورت کیا ہے؟ میسکولن ہے. کیا ہے؟ مردانہ اور صاف ہے اس کے اندر. تو یہ جو ہم الفاظ پڑھ رہے ہیں نا, الفاظ لفظ کبھی بھی یہ میل فیمیل نہیں ہوتا لفظ, اس کا اس طرح سے اس کا ریپروڈکشن سے کوئی تعلق نہیں ہے. لفظ کیا ہوتا ہے ہمیشہ؟ میسکولن یا فیمینن گرامر کے اندر. تو اب آپ نے چیک کرنا ہو کسی بھی اسم کو کہ وہ میسکولن ہے یا فیمینن ہے, تو آپ نے پہلے تو چیک کرنا بھی ایسیسیبل چاروں صفات دیکھیں گے اس کے اندر, آخر میں گولتا تو نہیں آ رہی, شارٹ الف آ رہا ہے, لانگ الف آ رہا ہے, یا وہ بروکن پلورل ہے, یہ بعد میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے ہم. یا پھر ان میں سے جو ہرڈ ہے سمائی, ان میں سے کوئی ہے, تو اگر تو ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ اس کے علاوہ سارے اسماء کیا ہے عربی کے اندر؟ سارے کے سارے مذکر ہیں. ٹھیک ہے, اب چھوٹی سی چیز ایک اور نوٹ کریں, ہمارا یہ جنس کا ٹاپک بھی آج ختم ہو جائے گا. اب دیکھیں ذرا, کیا لفظ ہے؟ کافرن. کافرن, میں کہتا ہوں کہ میں نے کافر کو مونس بنانا ہے. کیا بنانا ہے؟ اس سے مراد ہے ایک مذکر کافر. میں نے کیا کہنا ہے؟ مونس کا. کیا کریں گے اس کا ایک طریقہ چھوٹا سا بس نوٹ کر لیں کہ جب بھی آپ نے کسی ایڈجیکٹو کو مونس بنانا ہو تو آخر میں بس گولتا لگا دینی ہے. کیا بن جائے گا؟ ٹھیک ہے, یہ بن جائے گا کافراتن. کافراتن ڈیفالٹ حالت, وہی حالت رفع میں رکھیں اس کو. کافر سے مراد کیا تھا؟ کافر مرد. کافراتن سے مراد کیا ہے؟ کافر عورت. ٹھیک ہے, اسی طرح مثال دیکھیں. اور اسٹینڈرڈ طریقہ ہے عربی کے اندر کسی بھی اسم کو کیا ہے؟ ہاں جی, مسلمن, مسلمان مرد. کیسے اس کو مونس بنائیں گے؟ بولتا بس آخر میں لگا دیں. اور یہ بھی نوٹ کر لیں کہ گولتا سے پچھلی حرکت ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ زبر پڑھ رہے ہیں. کیوں؟ کچھ اور پڑھا نہیں جا سکتا. کیسے پڑھیں؟ مسلمتن, مسلمتن مشکل ہے, زبان پر چڑھتا نہیں ہے. عربی زبان میں جب کہیں آپ کو گولتا نظر آ جائے اس سے پچھلی حرکت زبر ہی ہوتی ہے ہمیشہ. ٹھیک ہے, مسلماتن, مسلمون سے کیا بن گیا؟ مسلماتن. دیکھیں ذرا میری طرف, مؤمنن بنائے مونس, کیا بنے گی؟ مؤمناتن. اسی طرح عربی زبان میں گناہگار کو کہتے ہیں, کئی الفاظ ہیں اس میں سے ایک لفظ یہ بھی قرآن میں استعمال کرتا ہے گناہگار کے لیے, فاسقن. فاسقن مونس بنا دیں, فاسقاتن.
چور کو عربی میں کہتے ہیں سارقن، مونس سارقاتن، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، چور مرد ہو یا دونوں کے ہاتھ کٹیں گے، ٹھیک ہے، سارقن سارقاتن۔ اچھا ذرا آپ غور کریں، ذرا سوچ کے جواب دینا ہے۔ ہاں جی، کیا مونس بنے گا؟ کتابن، کتاب کی مونس نہیں ہوتی، ہاں کامن سینس، کتاب کی مونس نہیں ہوگی، کیوں؟ ایڈجیکٹیوز، کتاب مذکر ہی ہے، ایڈجیکٹیوز کی ہمیشہ مونس بنے گی۔ اب آگے پین کی مونس کیا ہوگی؟ وہ پین ہی رہے گا، اس کی مونس اس لفظ کی بنانی جس کی بنتی ہو، عقل اجازت بھی دے۔ اور ٹیکنیکل جواب کیا ہے کہ یہ سارے ایڈجیکٹیوز ہوں گے، صفات ہے نا، کوئی بندہ ہوگا کافر، کوئی بندہ ہوگا مسلمان، کوئی بندہ ہوگا چور، کوئی بندہ ہوگا مومن، ٹھیک ہے؟ تو چیزوں کی آپ نے مذکر مونس نہیں بنانی، ڈسکرائبنگ ورڈز، صفات پڑھیں گے انشاءاللہ، یہ ساری چیزیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے؟ تو کتاب کی، قلم کی مونس نہیں، ہاں ان کو جج کر سکتے ہیں ہم کہ یہ لفظ مذکر ہے یا مونس۔ بولتا آ رہی ہے آخر میں؟ نہیں آ رہی۔ دوسری چیز کیا تھی؟ شارٹ الف آ رہا ہے؟ نہیں آ رہا۔ لانگ الف آ رہا ہے؟ پلورل بھی یہ نہیں ہے، واحد ہی ہے۔ اس کے بعد پھر کیا تھے ان میں؟ ونڈز ہواؤں کے ناموں میں سے ہے؟ نہیں۔ فائر آگ میں سے ہے؟ نہیں۔ دوسری چیز، تیسری شراب کے ناموں میں سے، وائنز میں سے ہے؟ نہیں۔ باڈی پارٹس جو پیئرز میں ہے، باڈی پارٹ بھی نہیں ہے کتاب کوئی۔ پھر میں نے آپ کو کچھ ویریس لکھوائے تھے ادرس، اردن شمسن اردن سما، ان میں سے کوئی ہے؟ نہیں۔ لہذا کتاب کیا ہے؟ مذکر ہے۔ یہ لفظ مذکر ہے لیکن اس کی مونس دھکے سے نہیں بنانی، کہنے کو آپ کا نہیں بنا دیتے ہم جی کتابتن، کیا اس کی سینس نہیں کوئی بنے گی، ٹھیک ہے؟ اسی طرح میں آپ کو لفظ بولتا ہوں، آپ نے اب صرف کیا کرنی ہے؟ اس کی مونس بنانی ہے۔ حمد کرنے والا، حامدن، مونس کیا بنے گی؟ حامداتن، ماشاءاللہ۔ اسی طرح لفظ میں بولتا ہوں فاجرن، فاجراتن، کیا کرنا ہے؟ صرف آخر میں گولتا لگا دیں گے۔ یہ عربی زبان کا سٹینڈرڈ طریقہ ہے کسی بھی اسم کو مذکر سے مونس بنانے کا۔ یہاں تک کوئی بات کسی کو سمجھ میں نہ آئی ہو؟ ایک میں نے آپ کے سامنے چارٹ ڈرا کر دیا، کسی بھی اسم کو آپ نے چیک کرنا ہے کہ وہ مونس ہے تو اس میں سے ٹیسٹ گزار لیں، اس کا ہے تو ٹھیک ہے، نہیں تو وہ کیا ہے؟ مذکر ہے۔ اور سٹینڈرڈ طریقہ کسی بھی اسم کو مذکر سے مونس بنانے کا کیا ہے؟ آخر میں صرف آپ نے کیا کرنا ہے؟ ایک گول تا کا اضافہ کرنا ہے، لیٹی تا نہیں لگانی، گول تا لگانی ہے، ٹھیک ہے؟ تو وہ اسم کیا ہے؟ مذکر سے مونس بن جائے گا، ٹھیک ہو گیا؟ اسی طرح مثال دیتا ہوں قرآن مجید سے آپ کو، کیونکہ اب آپ پڑھیں گے قرآن مجید، سامنے آپ کی مثالیں آپ کی آتی جائیں گی خود بخود۔ آپ نے صرف کیا کرنا ہے؟ لفظ کو مذکر سے مونس بنانا ہے۔ مثال کے طور پر میں کہتا ہوں عربی زبان میں بھوکے لفظ کو کہتے ہیں، بھوکے شخص کو کہتے ہیں جائعن، جائعن، کیا بنا دیں گے اس کو؟ جائعتن۔ جیسے تن کی ساؤنڈ آئے گی نا، آپ کا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہونا چاہیے کہ یہ کیا ہے؟ لفظ مونس ہے، ٹھیک ہے جی؟ اسی کو انشاءاللہ باقی لے کے چلیں گے۔ وہ جو چار چیزیں اسم کو اسٹڈی کرنے کے لیے ضروری، وسعت، عدد، جنس، اعراب، اس میں سے جنس اور اعراب ہم نے الحمدللہ کور کر لیا ہے۔ ریوائز کرنا ہو تو لیکچرز پڑھیں، سارے اب ریکارڈ ہو رہے ہیں، ان کو دیکھیں، پکا کریں۔ یہ بیس آپ کی جب انشاءاللہ بن جائے گی نا، پھر جب قرآن مجید سامنے ہوگا پھر بڑی تیزی سے آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آئیں گی چیزیں ساری۔ یہاں پہ کمزوری رہ گئی، کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوا، سوال پوچھیں، ضرور پوچھیں جب سمجھ میں کوئی چیز آ رہی، ٹھیک ہے؟ تو انشاءاللہ پھر آگے بڑی آسانی سے ہم چلیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔